والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، 17واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 10 تک بات ہو چکی ہے. آیت نمبر 11 سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے. اوپر کی آیتوں میں تذکرہ تھا کہ تمہارے پاس ہم نے کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی چرچا ہے اور تمہارے لیے کافی نصیحت موجود ہے. کیا تم اب بھی تعقل نہ کرو گے؟ اور اگر تم تعقل نہ کرو گے تو تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے. اس ہلاکت کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی. وَكَمْ قَسَمْنَا، یہاں سے شروع ہو رہا مضمون. وَكَمْ قَسَمْنَا، قسمنا کے معنی غارت کر دینا، ہلاک کر دینا، گردن توڑ دینا. یہاں مراد ہے کہ کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے غارت کر دیا. مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد یمن کی بستیوں میں سے کچھ. ایک بستی کا نام ہے حضورہ، ایک بستی کا نام ہے قلابہ. یہ بستیاں اس سے مراد دی گئی. اور بھی نام بتائے ہیں مفسرین. ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَكَمْ قَسَمْنَا، اور کتنے ہلاک کر دیا ہم نے، من قریۃ، گاؤں سے، یعنی گاؤں والوں کو. کانت ظالمہ، تھے وہ ظالم. کانت ظالمہ، وہ بستیاں یعنی بستیوں والے ظلم والے تھے، ظلم کرنے والے تھے. کبھی دوسروں پر ظلم کرتا ہے آدمی، کبھی خود پہ ظلم کرتا ہے. اپنے آپ کو اگر جہنم کی طرف لے جاتا ہے تو اپنے آپ پہ ظلم کرتا. یہ بستی والے پورے ظالم تھے اور ان کو ختم کرنے کے بعد دوسری قوم کو ہم نے اس جگہ پر پیدا کیا. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا، اور اس کے بعد ہم نے اٹھا کھڑا کیا قوماً آخرین، دوسری قوم. یعنی وہ بستی ویران ہونے کے بعد پھر اس زمین پر ہم نے نئی مخلوق پیدا کر دی. اور جب ہلاکت کا وقت آیا تو وہ لوگ بھاگنے لگے. فلما، بس جب، احسوا، انہوں نے احساس کیا، دل کی آنکھوں سے یا سر کی آنکھوں سے عذاب کو آتا ہوا دیکھا. احسوا، احساس کیا، محسوس کیا، بأسنا، ہمارے عذاب کو. اذا هم منها يركضون، جب ہی وہ لوگ اس سے بھاگنے لگے، بستیاں چھوڑ کر بھاگنے لگے. رکض يركض کے معنی آتے ہیں پاؤں زمین پہ مارنا. کبھی ایک ہی جگہ پر پاؤں مارنا، کبھی بھاگنے کے لیے کئی جگہ پہ پاؤں مارنا. رکض يركض کے معنی پاؤں زمین پر مارنا. اس سے پہلے آپ سن چکے ہوں گے، آگے پھر آئے گا ارکض برجلک، اپنے پاؤں سے مارو. پاؤں سے ماریں گے تو زمین پہ پانی نکلے گا، چشمہ. اسماعیل نے پاؤں کو مارا تو زمزم نکلا. حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے. آگے ایوب کا ذکر آیا.
ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد، تم پاؤں مارو پانی نکلے گا۔ تو رکض یرکض کے معنی پاؤں مارنا، یہاں مراد ہے پاؤں کو زمین پر مارنے سے بھاگنا، لگے بھاگنے۔ ایک ہی مقام پہ مارنے سے پانی نکلتا اور کئی مقام پر مارنے سے بھاگنے کا سلسلہ جاری ہوتا، تو بھاگنے لگے۔ اللہ نے جواب میں ان سے کہا کہ اب بھاگتے کیوں ہو؟ جس گھر میں اکڑتے تھے، جس باغ میں مکاتے تھے، جس کے بارے میں تمہیں بڑا گھمنڈ تھا، بڑی محنت سے اسباب عیش جمع کیا تھا، اب رہو اس میں، بھاگتے کیوں ہو چھوڑ کے؟ لا ترکضوا، مت بھاگو، لا ترکضوا، مت بھاگو، وارجعوا، اور لوٹو، الی ما اترفتم فیہ، ان اسباب عیش کی طرف، سامان عیش کی طرف جس کو تم نے جمع کیا تھا اپنے اپنے گھروں میں۔ اترفتم، اترفتم یہ جو ہے مجہول ہے، ماضی مجہول، اس کا مادہ ہے طرفہ، تیرے سے۔ مترف کہتے ہیں ایسے مالدار کو جو مال کے نشے میں مست ہو، اس کو مترف کہتے ہیں، جمع اس کی مترفین۔ قرآن نے کثرت سے استعمال کیا ہے مترفین کو۔ اور یہ نشہ مرتے مرتے بھی نہیں نکلتا۔ شراب کا نشہ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 6 گھنٹہ، 10 گھنٹے میں نکل جاتا، لیکن یہ مال کا جو نشہ چڑھتا ہے تو قارون کی طرح، فرعون کی طرح، شداد کی طرح مرتے دم تک باقی رہتا، اترتا ہی نہیں نشہ۔ یہ ان کو مترف کہا ہے قرآن کریم نے۔ تو فرمایا الی ما اترفتم فیہ، اپنے ان مکانوں کی طرف لوٹو جن میں تم نے اسباب عیش کو جمع کر رکھا ہے۔ وَمَسَاكِنِكُمْ، مسکن کی جمع ہے، جائے سکونت، جہاں رہا کرتے تھے سکون کے لیے، عیش اور فخر کے لیے، چھوڑ کے بھاگتے کیوں ہو؟ لوٹو، چلو اس میں رہو۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، لَعَلَّهُمْ تُسْأَلُونَ، شاید تم سے پوچھا جا سکے کہ تم ہو کون، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا وقعت ہے، تمہارا کیا مقام ہے، تم سے پوچھ پاچھ کی جا سکے، ٹھہرو تو صحیح۔ لیکن عذاب کو محسوس کر کے زبان پر ایک ہی بات ہے، قالوا یا ویلنا، ہائے ہماری کمبختی، کہنے لگے یا ویلنا، ہائے ہماری کمبختی۔ ویل کہتے ہیں خرابی کو، بربادی کو۔ ویل کا لفظ دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے، جہنم میں ایک کنویں کا نام بھی ویل ہے، اور مطلق خرابی کے معنی میں بھی ویل آتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں استعمال ہوا ہے، ویل لکل ہمزہ، ویل لکل افاق، وادی ہو یا مطلق خرابی ہو، خرابی ہی کے معنی میں آتا تو کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری خرابی، انا کنا ظالمین، بے شک ہم تو ظلم کرتے رہے، اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، اللہ کا حکم توڑ کر مسلسل ظلم کرتے رہے۔ اب اس ظلم سے بچنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب وہ افسوس کرتے رہیں گے۔ جب عذاب آتا ہوا دیکھ لیں تو ایسا افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک تو ہے عذاب کے آثار، عذاب کے آثار کو دیکھ کر توبہ کر لیں، قوم یونس کی طرح، تو نجات مل جاتی، پوری قوم بچ جاتی۔ اور اگر عذاب کو دیکھ کر توبہ کرنا چاہیں تو اب غرق ہونا ہے فرعون کی طرح۔ دونوں کا ذکر آ چکا ہے سورہ یونس میں۔ یہاں یہی مراد ہے، اب وہ عذاب کو دیکھ چکے ہیں، اب اس کے آثار نہیں ہیں، عذاب سامنے آ چکا ہے، اس لیے افسوس کرنے سے اور اعتراف کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ فما زالت تلک دعواہم، زالت کے معنی زائل ہونا، اور ما زالت زائل نہ ہونا، یعنی ہمیشہ رہنا۔ یہ پکارتے پکارتے رہ گئے ظالم، ان کی پکار رہی، تلکا سے مراد وہ پکار، دعواہم، ان کی یہ پکار ہمیشہ رہی، مسلسل رہی، پکارتے ہی رہے، حتیٰ، یہ اس کی لمٹ ہے، حد ہے اس کی، یہاں تک کہ جعلناہم، ہم نے انہیں کر ڈالا، حصیداً خامدین۔ دو لفظ استعمال کیا اللہ نے، ایک تو حصید اور ایک خامدین، ہا صاد دال۔ حصید کہتے ہیں جب کھیتی پکنے کے بعد کٹ جاتی ہے تو کھیتی کا منظر کیسا ہوتا ہے، اس کھیتی کو حصید کہتے ہیں جو فصل کاٹنے کے بعد نظر آتی ہے۔
گیہوں کاٹ لیا گیا، دھان کاٹ لیا گیا، اس کٹنے کے بعد زمین پر جو کھیت کے آثار ہوتے اسے حصید کہتے ہیں، کٹی ہوئی کھیتی۔ خامدین خمود سے بنا ہے، بجھ جانا۔ انسان کے جسم میں ایک گرمی ہے، گرمی، حدت، یہ حدت مرنے کے بعد بجھ جاتی ہے۔ سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک آواز میں پورے کے پورے بجھ گئے۔ یہاں وہی ہے خامدین، وہاں خامدون ہے، یہاں خامدین ہے۔ ہم نے کر ڈالا ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، جسم کے اندر حرارت ختم ہو گئی، پوری قوم بجھ گئی۔ یہ قوم کا واقعہ سنا کر کفار قریش کو کہا جا رہا ہے کہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار، تم کو چاہیے کہ ابھی ماننے کا وقت ہے، ابھی عذاب کا آثار تمہارے سامنے نہیں آیا، تم کو چاہیے کہ اپنے حالت درست کر لو، اور یہ مت سمجھو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، تم سے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جس طرح دنیا میں کوئی انسان کوئی کام نہیں کرتا ہے، ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہم نے زمین اور آسمان کو بے مقصد پیدا نہیں کر دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، اور نہیں بنایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بينهما، اور جو ان کے درمیان ہیں، وما بينهما میں 7 زمین اور 7 آسمان، اور ساتوں کے درمیان کی ہر مخلوق شامل ہو گئی۔ وما ما بمانے جو، اس کے عموم میں کیا کیا آتا؟ بینہما، جو زمین اور آسمان کے بیچ میں ہو، اور یہاں السماء اور الارض میں جو الف لام ہے یہ جنس کا ہے، یعنی جن سے ارض اور جن سے سما، تو 7 آسمان نے قرآن واضح کیا۔ ان 7 زمین 7 آسمان کے درمیان جو مخلوقات ہیں، لاعبین، کھلواڑ کرنے کو ہم نے پیدا نہیں کر دیا ہے۔ ایک انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس سے پوچھ کیوں کرتے ہو، تو بتاتا ہے ہمارا یہ مقصد ہے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہمارا ایک مقصد ہے۔ ایک انسان بھی کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا ہے، تو رب العالمین 7 زمین 7 آسمان اور اتنی مخلوقات کو لاعبین، کھلواڑ کر کے پیدا کر دیا۔ لاعبون سے بنا ہے لاعبین، لاعبون کے معنی کھیل، اور ایک لہون، وہ بھی کھیل۔ قرآن میں کثرت سے لہون اور لعبن اکٹھا ملے گا آپ کو۔ امام راغب لکھتے ہیں لعبن کے معنی کھیل جس کا مقصد تو ہو لیکن کوئی اچھا مقصد نہ ہو، اور لہون کے معنی اس کھیل کو کہتے ہیں جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، کام گزاری کا ایک مشغلہ ہو، وقت گزاری کے لیے بس۔ بعض لوگوں نے کہا ہے لہون ذہنی عیاشی ہے، کوئی مقصد نہیں، بس مشغلہ بیکاری کا بیٹھے ہوئے ہیں، اور لعبون کچھ مقصد ہے لیکن کوئی اہم مقصد نہیں ہے بلکہ غیر اہم مقصد ہے۔ تو ہم نے زمین اور آسمان کو کھیل کھیلنے کے واسطے عبث پیدا کر دیا ہے۔ نہیں، ہم کو اگر عبث پیدا کرنا ہوتا، ہم کو اگر لہو و لعب کی ضرورت ہوتی تو ہم 7 زمین 7 آسمان کیوں پیدا کرتے؟ ہمارے پاس جو مخلوقات ہیں ان سے ہی کھیل کھیل لیتے۔ ہمارے پاس مخلوقات بہت ہیں کھیل کرنے کے لیے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، لو سپوز، لو حرف شرط ہے، سپوز کے معنی میں ہے۔ لو اگر اردنا ارادہ کیا ہوتا ہم نے، ان نتخذ لہوا کہ ہم بنائیں کوئی کھیل، کوئی مشغلہ ہم بنانا چاہتے، لاتخذناہ من لدنا، تو ہمارے پاس سے ہم مشغلہ بنا لیتے۔ ان کننا فاعلین، یہ ہم کرنے پر قادر ہیں، کننا ہم ہیں، فاعلین کرنے والے۔ ہم کو یہ کرنا بہت آسان ہے، کھیل کھلونے کے واسطے، مشغلے کے واسطے، کسی کام میں مشغولی کے واسطے 7 زمین 7 آسمان پیدا کرنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں تھی۔ پھر ہم نے کیوں پیدا کیا؟ بلکہ اردو میں بل، ترجمہ اس کا بلکہ، یہ حرف استدراک ہے، کھلواڑ کے واسطے نہیں پیدا کیا بلکہ یہ مقصد ہے۔ تو پہلے مضمون کی نفی کر کے نیا مضمون لاتا ہے، یہ لفظ بل کرتا ہے کام۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم پھینک کے مارتے ہیں حق کو باطل پر۔ نقذف
قذفہ، قاف زال فے، قذفہ کے معنی پھینک کے مارنا۔ حد قذف اس حد کا نام ہے جب کوئی کسی پر تہمت لگا کر ثابت نہ کر سکے تو اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، وہ حد قذف ہے، الزام لگانے پر مارا۔ تو قذفہ کے معنی پھینکنا۔ بعض بچے کیا کرتے، انگوٹھے کی انگلی پر رکھ کر ناخن پہ کنکریاں کھیلتے، یہ بھی قذف ہے، منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسا کھیلنے سے تم کوئی شکار نہیں کر سکتے، کوئی جنگ نہیں جیت سکتے، ہاں کسی کی آنکھ پھوڑ سکتے ہو اور کیا کر سکتے ہو، منع فرمایا اس سے۔ تو قذف کے معنی پھینکنا۔ کیسا پھینکتے ہیں رب کریم؟ بالحق، حق کو پھینکتے ہیں۔ جس طریقے سے لوگ فٹ بال پھینکتے ہیں، یہاں کہا گیا ہے ہم حق کو پھینک کے مارتے ہیں۔ کس پر؟ علی الباطل، باطل پر، حق کو پھینک کے مارتے ہیں۔ کہاں لگتا ہے جا کے؟ فیدمغہ، فیدمغہ یہ اردو میں دماغ بولتے ہیں، اس کو فیدمغہ فرمایا، مضارع اسی کا یہ۔ تو دماغ کو لگتا ہے جا کے، بھیجے کو لگتا ہے، فیدمغہ اس کا بھیجا پاش پاش ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ پس وہ باطل ہو کر دب جاتا ہے، اچانک وہ مٹ جاتا ہے۔ زاہق، زہقہ کے معنی مٹ جانا، جاء الحق وزہق الباطل، ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، باطل ہے مٹنے کے واسطے۔ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شکل میں حق کو باطل پر پیش کرتے ہیں تو باطل کا دماغ پاش پاش ہو جاتا ہے، باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ اور جو باطل کو پیش کر کے اکڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اے کفار قریش تمہارے لیے بڑی خرابی ہوگی، مما تصفون جو تم گڑھتے ہو حق تعالیٰ کی شان میں، مما تصفون جو تم وصف بیان کرتے ہو کہ اللہ بیٹوں کا محتاج ہے، بیٹیوں کا محتاج ہے، بیویوں کا محتاج ہے، تم جو اللہ کے اوصاف بیان کرتے ہو تمہارے لیے اس میں ویل ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ یہ وہی ویل ہے جو ابھی آ چکا اوپر، تمہاری خرابی ہے، بڑی خرابی ہوگی تمہارے واسطے، مما اس چیز سے تصفون جو تم وصف بیان کرتے ہو اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کو نہ بیوی ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ بیٹیاں، اللہ ان سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ تم جن کو بیٹا اور بیٹی کہتے ہو وہ اللہ کے بندے ہیں، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کی ملکیت ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی مخلوق ہے، اسی کے مملوک ہیں۔ کون؟ من فی السماوات جتنے آسمانوں میں اور جتنے زمین میں سب کس کی مملوک ہیں؟ اللہ، اللہ کی مملوک ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کسی سے اللہ کا رشتہ بیٹے کا، بیٹی کا، بیوی کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ سب مملوک ہیں۔ رشتہ تو ان سے ہوتا ہے جو اسی کے جنس سے ہو، ایک جنس کا ہونا ہے۔ یہاں تو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، یہاں عابد اور معبود کا رشتہ ہے، یہاں ساجد و مسجود کا رشتہ ہے، یہاں تو داتا اور فقیر کا رشتہ ہے، یہاں تم رشتہ دنیا کا جوڑتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کی مملوک ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، جتنے آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی ملکیت ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور جو مخلوقات اللہ کے پاس ہیں، اس سے مراد ہیں فرشتے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ اور جو اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں، بڑے مقبول مقرب ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ لا يستكبرون عن عبادته اللہ کی عبادت سے وہ تکبر نہیں کرتے، عار نہیں کرتے۔ جتنے فرشتے ہیں اللہ کی عبادت سے کبھی ان کو عار نہیں ہوتی۔ عبادت سے آدمی رکتا کیوں؟ اپنا سر جھکانے سے اس کو عار ہوتی ہے۔ متکبرین کے احوال پڑھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ سورہ نجم کی تفسیر میں ایک واقعہ سنایا تھا میں آپ کو۔ سورہ نجم جب نازل ہوئی سب سجدے میں گر گئے۔ ایک بڈھا قریش کا مٹی کو زمین سے اٹھا کر لگا دیا پیشانی کو، لیکن سجدہ کرنے نہیں گیا۔
घमंड। जमीन से उठाकर मिट्टी पेशानी को लगा लिया, लेकिन सजदे में नहीं गया। ये क्या है? ये किब्र है। इसी को अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के पास जो मौजूद हैं ला यस्तकबिरून, वो तकब्बुर नहीं करते, किब्र नहीं करते, बल्कि वो हमेशा अल्लाह की इबादत ही करते हैं। वला यस्तहसिरून, और थकते भी नहीं। यस्तहसिरून तहस्सुर के माने आते हैं थक जाना, थकते ही नहीं। लिखा है जो फरिश्ता जिस काम पर मामूर है वो क़यामत तक उसी काम पर मामूर है, थकने का नाम ही नहीं। बैतुल मामूर के तवाफ के लिए 70,000 फरिश्ते रोज आते हैं, क़यामत तक से बारी नहीं आती उनकी, थकते ही नहीं। तो हम थकते हैं न तकब्बुर करते हैं। जब इतनी मखलूक़ात अल्लाह के पास इबादत में है, न थकते हैं न तकब्बुर करते हैं, तो तुम उनमें से किसी को बेटा किसी को बेटी कैसा बनाते हो? युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार, तस्बीह बयान करते हैं रात और दिन। युसब्बिहून तस्बीह में लगे हैं शब रोज, रात और दिन एक मुहावरा है, दिन रात लगे रहना यानी हमेशा लगे रहना। और उसकी ताकीद में फरमाया ला यफ्तुरून, मौकूफ नहीं करते, इंटरवल नहीं होता। ला यफ्तुरून, फतरा फे ते रे, फतरा के माने इंटरवल, वक्फा, गैप। एक नबी से दूसरे नबी के दरमियान का जो जमाना है, जमाने फतरत कहते हैं, ये इसी से यफ्तुरून है। दोपहर में खाने की छुट्टी मिलती इंटरवल की, वो फतरत है, वक्फा है। ये फरिश्ते नॉन स्टॉप अल्लाह की बंदगी करते हैं, कभी कभी भी इनके इबादत के अंदर और तस्बीह के अंदर वक्फा नहीं आता, मुसलसल। काब अहबार से पूछा उनके शागिर्द अब्दुल्ला बिन हारिस ने, काब ये तौरात के माहिर थे, इस्लाम में आ गए थे तो इस्लाम के माहिर हो गए, सहाबी हो गए, उधर तौरात के माहिर इधर कुरान के माहिर। तो अब इनसे उनके शागिर्द पूछते हैं, अब्दुल्ला बिन हारिस पूछते हैं कि ये फरिश्तों को कोई और काम नहीं है क्या? दूसरा काम कैसे करते? अगर तस्बीह में लगे हैं रात दिन नॉन स्टॉप, कोई वक्फा ही नहीं, तो ये दूसरे काम कैसे करते? अल्लाह के हकम कैसे पूरा करते? कहा मेरे भतीजे, अरब के लोग छोटों को भतीजे कहते, इब्न अखी, मेरे भाई का बेटा, मोहब्बत में। आप लोग अंकल का रिवाज चल पड़ा है आज। मेरे भतीजे, तुम्हें सांस लेने में और पलक झपकने में कभी कोई काम आड़े आता है? खाना खाते हो सांस चलती रहती, पानी पीते हो सांस चलती रहती, धूप में मजदूरी करते हो सांस चलती रहती, दुनिया के सारे काम करते हो तुम्हारी सांस चलती रहती। कभी रुकावट हुई? तुम्हारी सांस का चलते रहना और तुम्हारी पलक का झपकते रहना जिसका रुकावट नहीं डालता किसी काम के करने में, बस फरिश्तों की तस्बीह भी किसी काम को करने में रुकावट नहीं पेश आती। रात दिन हमेशा वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तो तुम जिनको बेटियां कहते हो, रिश्ता लगाते हो, वो तो अल्लाह के सामने हमेशा इबादत में लगे हैं, बंदगी में लगे हैं, तस्बीह में लगे हुए हैं। कभी भी वो थकते नहीं, कभी तकब्बुर नहीं करते। एक मकाम पे अल्लाह ने कहा लयस्तनकिफल मसीह अन यकून अब्दन लिल्लाह। हजरत मसीह को आर नहीं है कि वो बंदे बने अल्लाह के। तुम तो उनको अल्लाह का बेटा कहते हो, उनको तो आर नहीं है बंदगी करने में। तो जिनको लोगों ने खुदाई में शरीक कहा है, उन तमाम का नाम लेकर बताया गया है कि ये सब अल्लाह की बंदगी में हैं, इनको आर नहीं होती है। रहा सवाल ये कि तुमने कुछ खुदाओं को तैयार किया है। अफसोस ये है कि तुम्हारे सारे खुदा जमीन से क्यों मुंतखब हुए? आसमान से मुंतखब करना था कुछ। तुम्हारे सारे खुदा जमीन से, बुत को बनाया तो मिट्टी से, आग को लिया तो मिट्टी से। अरे कोई तुम्हारा होता जो ऊपर से भी आया होता। तुमने हर खुदा को जमीन से बनाया है। खाने काबा में 360 खुदा थे, सब के सब मिट्टी के थे, तांबे के थे, लोहे के थे, सब जमीन के मादे से बने हुए थे। तांबा भी था, लोहा भी था, पीतल भी था, आज भी है।
اللہ فرماتے ہیں ام اتخذوا آلہۃ من الارض کا اشارہ ہے، کیا لوگوں نے بنا لیا ہے معبود؟ آلہہ الہ کی جمع ہے، لا الہ ہم نفی کرتے ہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، انہوں نے الہ بنا رکھا ہے، لیکن کہاں سے؟ من الارض زمین میں سے، مٹی کا پتلا، تانبے کا پتلا، لوہے کا پتلا، جس کو دیکھو زمین سے بنا رکھا ہے۔ یہ نیچے والے خدا کم سے کم عالم بالا والے خداؤں سے تو نیچے ہوں گے۔ تمہارے تمام خداؤں کا حال یہ ہے کہ عالم اسفل میں ہیں، سفلا میں ہیں، تو جو اوپر رہتے ہیں ان سے تو کمتر ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ینشرون، کیا یہ لوگ کسی کو اٹھائیں گے، پیدا کریں گے، زندہ کریں گے کسی کو؟ ہم ینشرون، یہ جتنے پتھر ہیں، جتنے معدنیات ہیں، کسی کو زندہ کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا کسی نے آج تک؟ سینکڑوں سال گزر گئے ان کی پوجا کرتے ہوئے، کسی بت کو انہوں نے دیکھا آج تک کہ کسی مردے کو زندہ کیا ہو، کسی کو آنکھ دے دیا ہو، کسی کو اٹھا کھڑا کیا ہو، کسی کی تخلیق کیا ہو؟ کبھی دیکھا کسی نے آج تک؟ ہم ینشرون، کیا یہ لوگ پیدا کریں گے؟ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ ہم ینشرون، نشر کہتے ہیں، نشر و اشاعت، زمین سے اٹھانا، پیدا کرنا، یعنی یہ زمین میں کسی کو پیدا نہیں کرتے۔ زمین کے معبودوں کا حال یہ ہے کہ وہ سب کے سب کسی جن سے، ارض سے تیار ہوئے ہیں جس کے اندر پستی ہے اور ذلت۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ آیت سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی داعی بنیے اور اس آیت کو ان تک پہنچائیے، عقلاً ہی پیش کیجیے۔ لو، یہاں بھی سپوز، لو کے معنی اگر، بفرض محال ایسا ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے زمین اور آسمان میں کئی خدا، آلہۃ کئی معبود ہوتے، تم جیسا سمجھتے ہو، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، ہر ایک کا ایک خدا تھا، کئی خداؤں کی تم سجدہ کرتے ہو، قبیلے قبیلے کا بت جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر کا نیا یہ خدا تھا، ہر ایک کے خدا اگر بفرض محال ہوتے، ہے نہیں، سپوز مان لو تھوڑی دیر کے لیے، اگر ہوتے ان میں کئی خدا، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، لفسدتا، تو دونوں کے دونوں فاسد ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہوتے کیا ہوتے؟ وہ سب کے سب فاسد ہوتے، یعنی زمین اور آسمان کا نظام فاسد ہوتا، درہم برہم ہو جاتا۔ زمین اور آسمان کا نظام جس طرح چلتا ہوا آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں چلتا۔ ایک خدا جو واجب الوجود ہے، دوسرا بھی معبود واجب الوجود ہوتا، جو صفات اس میں ہیں وہ صفات اس میں ہوتے، یہ بھی مختار کل، وہ بھی مختار کل، یہ بھی خالق، وہ بھی خالق، تو ایک ہی چیز کے دو خالق کیسے ہوتے؟ یہ کہتا میں نے پیدا کیا، وہ کہتا میں نے پیدا کیا، ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو، تو دونوں خداؤں کا نظام درہم برہم ہو جاتا، ایک کہتا آج بارش ہوگی، ایک کہتا آج دھوپ ہوتی، ایک کہتا اب دن ہوتا، ایک کہتا اب رات ہوتی، تو نظام عالم نہیں چلتا۔ اس پر دلائل بہت ہیں، عوام کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ ایک چھوٹا سا نظام اگر دو ہوں تو نہیں چلتا، دونوں برابر درجے کے ہوں تو نہیں چلتا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں دونوں باہم مشورہ کر لیتے، دونوں ایک دوسرے کی رائے کا لحاظ کر لیتے، دوسرے کا خیال کر کے ہی فیصلہ کرتے، تو وہ خدا جو دوسرے خدا کا مشورے کا محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دوسروں کا لحاظ کر کے کام کرتا ہو، مختار کل نہ ہو، وہ خدا قادر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور شاید آگے وہ آیت آ بھی رہی ہے اس کے بعد فوراً کہ وہ جو کرتا ہے اس سے سوال کیا نہیں جاتا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور باقی سب لوگ جو کرتے ہیں ان کا سوال کیا جائے گا، کائنات کے ہر فرد بشر سے سوال کیا جائے گا،
لیکن اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، اس سے سوال کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. یہ شاید اسی کی طرف اشارہ ہے، مشورہ نہیں، ایک ہی ذات، ورنہ یہ نظام درہم برہم ہو جاتا. سورج، چاند اور کواکب، جتنے نظام آپ دیکھ رہے ہیں سب ختم ہو جاتا. بارش کا ایک قطرہ بھی اسی کے حکم سے ہے، اور بارش کا قطرہ جب تک اس کا حکم رہے گا اسے کوئی روک نہیں سکتا، کسی کے مشورے کا وہ محتاج نہیں ہے. تو اس آیت میں کہا گیا اگر خدا کئی ہوتے اللہ کے علاوہ تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا، لا فسدتا، دونوں کے دونوں فاسد ہوتے. فسبحان اللہ، بس اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی ہر وہ عیب سے پاک ہے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. وہ منزہ ہے تمام عیوب سے اور جامع ہے تمام صفات کمالیہ سے، تمام خوبیوں کو جامع ہے، تمام عیوب سے منزہ ہے. اس جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا اور کوئی نہیں. فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ کی ذات. رب العرش، عرش کا رب ہے، عرش کا رب کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو پال کر درجے کمال تک پہنچانا، عدم سے وجود دینا، معدوم کو موجود کرنا، ناپید کو پیدا کرنا، نیست کو ہست کرنا، اس کے بعد پال کر درجے کمال تک پہنچانا، اس کو رب کہتے ہیں. تو وہ رب عرش ہے. عرش نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا. دوسرے معبودوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ عرش تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تو عرش کا جو خالق ہے اس کے برابر کیسے ہو سکتے؟ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، اگر کئی خدا ہوتے تو عرش پہ چڑھ دوڑتے، تنہا ایک کیسے بچتا اس پر؟ اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، اب تک کئی خدا اگر حقیقی ہوتے تو عرش پر چلنے کا راستہ ڈھونڈ لیتے، ایک عرش پہ کیسے رہتا اکیلے؟ اس لیے باقی سب کے سب مخلوق ہیں اور یہ عرش کا رب ہے، وہ ایک ہی ذات. اما یصفون، اس کا تعلق کیسے ہے؟ سبحان اللہ سے ہے، یعنی وہ رب عرش کا رب ہے، وہ اللہ ہے، تمام عیوب سے پاک ہے. جو لوگ بیان کرتے ہیں ان تمام سے وہ پاک ہے. ایک اور صفت بتایا لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جائے گا. اللہ کیا کرتا ہے؟ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے. مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. آج کیا ہوتا ہے جب معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے اور مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی، بڑے مایوس لہجے میں کہتے ہیں اللہ کی مرضی، یعنی ہماری مرضی نہیں چلی، اللہ کی مرضی. صوفیہ لکھتے ہیں اللہ کی مرضی کہتے ہوئے دل دبا ہوا نہیں رہنا. ہماری مرضی کی کیا حیثیت ہے؟ ہم تو اللہ کی مملوک اور مخلوق ہیں. اللہ کی مرضی کہتے ہوئے یہ بولنا اللہ کی جیسی مرضی تھی ویسا ہوا اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اور ہم اس پر راضی ہیں. یہ ہے اصل راضی برضا. تقدیر پر ایمان تو یہی ہے. حضرت عمر سے جب پوچھا گیا تو مومن ہے کیا؟ حدیث سنا دوں آپ کو، پتہ نہیں یاد ہے کہ بھول گئی. محفل بیٹھی ہوئی ہے، صحابہ کرام کی محفل ہے. اللہ کے حبیب پوچھتے ہیں کیا تم سب مومن ہو؟ کیا تم سب مومن ہو؟ سب ہیبت میں کیا کہیں، کیا جواب میں کہیں؟ بڑی ہمت کر کے حضرت عمر جواب دیتے ہیں نام یا رسول اللہ، ہم مومن ہیں. آپ نے کہا تمہارے ایمان کی علامت ہے، وما علامت ایمانکم، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ جناب عمر ارشاد فرماتے ہیں نشکر علی الرخاء ونصبر علی البلاء ونرضى بالقضاء، ہم خوشحالی پر شکر بجا لاتے ہیں اور پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں.
3 باتیں جب کہی جناب عمر نے تو آقا نے کہا مومنون انتم ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کی تم مومن ہو۔ جس کو اللہ کے نبی نے رب کعبہ کی قسم کھا کے مومن کہا ہو، لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں، آج ان عمر پر اعتراض کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے جس کے ایمان کی تصدیق رب کعبہ کی قسم کھا کر حضور نے کر دیا ہو، اس کو بدعت کہنے والا کرتے ہیں۔ عمر کی بدعت، عثمان کی بدعت، یہ لوگوں کا طرز عمل انہیں کہاں لے جائے گا؟ اللہ کی پناہ۔ تو جناب عمر نے یہ بات کیوں کہی نرضا بالقضاء کی؟ اللہ کا جو فیصلہ ہے ہم اس پر راضی ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہماری مرضی نہیں چلی، اللہ کی مرضی چلی، دباتا ہوا لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، تمام اسباب جمع کرو، اکٹھا کرو، بھروسہ اللہ پہ کرو، سارے اسباب جمع کرو، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو، بھروسہ ان اسباب پر مت کرو۔ اور پھر بھی مرضی کے خلاف ہو جائے تو اللہ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے، اللہ نے جو کیا اچھا کیا، اس لیے کہ ہم اس کی مملوک ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کے مشیت کے تابع ہیں، اس کی قدرت کے ماتحت ہیں، اس کی رضا کے محتاج ہیں۔ فرمایا لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرتا ہے سوال نہیں کیا جا سکتا، اس سے کوئی بات پرس نہیں کر سکتا۔ یہاں سے معلوم ہوا قرآن کریم پر اور اللہ کے نبی کی طرف سے لائے ہوئے احکامات پر اعتراض کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے اسلام میں؟ اسلام میں یہ ایسا کیوں ہے؟ ایمان کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، شریعت پر اعتراض نہ ہو، بلکہ شریعت کے مطابق طبیعت بن جائے اس کی، ڈر جانا، یہ سبق دیا۔ اللہ جو کرتے ہیں عمدہ کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، ہماری عقل میں آئے تب بھی اور عقل میں نہ آئے تب بھی، کیونکہ عقل محدود ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور وہ برابر پوچھے جائیں گے، سوال کیا جائے گا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ کے علاوہ سب سے پوچھا جائے گا، یہ آیت بتاتی ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، سب پوچھے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کائنات میں سب سے اشرف اور اکرم جماعت انبیاء کی ہے، رسولوں کی ہے۔ پیچھے آیت آ چکی ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ تمام رسولوں کو جمع کر کے اللہ پوچھیں گے امت نے کیا جواب دیا؟ رسول جواب میں کہیں گے ہمیں نہیں علم ہے، آپ ہیں علام الغیوب، آپ ہی کو معلوم ہے کہ امت نے کیا کیا۔ حالانکہ رسولوں کو معلوم ہے، لیکن یہ نفی اس بات سے کی کہ اللہ کے علم کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے علم کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا حضرت موسیٰ کے سامنے خضر نے اعتراف کیا تھا، کشتی پر چڑیا بیٹھ کر پانی پی لیتی ہے، جناب خضر کہتے ہیں میرا تیرا دونوں کا علم تشریعی، علم تکوینی، دونوں ملا کر اللہ کے علم کے مقابل اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا کی چوٹ میں پانی سمندر کے مقابل میں۔ پیغمبروں کا اعتراف ہے، ندیوں کا اعتراف ہے، تو سوال سب سے کیا جائے گا، صرف ایک ذات ہے سوال جس سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اس سے لوگ مانگتے ہیں، اس سے مانگا جا سکتا ہے۔ ہاں کل یوم ہوا فی شان یسألہ من فی السماوات والارض، جتنے زمین و آسمان میں ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں۔ وہ ہر روز ہر وقت ایک عجیب شان میں ہوتا ہے، سب اس کے سامنے سائل ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ کسی کو اللہ نے لنگڑا پیدا کیا، کسی کو اندھا پیدا کیا، کسی کو کالا پیدا کیا، کسی کو کافر پیدا کیا، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ جتنا سجدہ شکر کرو اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف بنایا، اکرم بنایا، صاحب ایمان، صاحب قرآن، سید الانبیاء کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس کا جتنا احسان مان کر اللہ کے پیغام پر توجہ کی جائے اتنا کم ہے۔ اللہ چاہتے جو چاہتے پیدا کر سکتے تھے،
نہ ہم تھے نہ ہمارا تقاضا تھا. ماں کے پیٹ میں تھے، آنکھ مانگا تھا، دل مانگا تھا، کان مانگا تھا. اللہ فرماتے ہیں تم ماں کے پیٹ میں مانگنے کے لائق نہیں تھے، ہم نے دے کے بھیجا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم تو کچھ جانتے نہ تھے کہ باہر نکل کے آنکھ کی حاجت ہے، زبان کی حاجت ہے، ہم نے دیا تم کو. جو مانگا وہ بھی دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دیا. اس لیے سب سے زیادہ انسان کسی کے دینے سے متاثر ہوتا ہے. قرآن صاحب بڑے داتا ہیں، بڑی تعریف کرتا ہے. اللہ نے اتنا دیا ہے کہ کوئی گننا چاہے تو گننے پر قادر نہیں. وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم گن ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے اتنا دے رکھا ہے، اس لیے اللہ کو جتنا سجدہ کرو محبت سے کرو، عظمت سے کرو، عقیدت سے کرو، احترام سے کرو کہ میرا وجود اس کی عطا ہے. اور یہ کرامت اور شرافت اور اعزاز انسانیت کا یہ اللہ کی طرف سے ہم پر احسان ہے عظیم. اس لیے جو اللہ کرتے ہیں وہ اچھا ہی کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا لوگوں نے بنایا ہے اللہ کے علاوہ معبود؟ بنایا ہے؟ جواب میں ہاں ہی تو ہوگا. بنایا ہے. کیا ساری دنیا کے انسان ایک خدا پہ متحد ہیں؟ بنا رکھا ہے لوگوں نے، سجدہ گاہیں بنا رکھی ہیں، معبود بنا رکھے ہیں. ایک پانی کا خدا ہے، ایک آگ کا خدا ہے، ایک مصیبت کو ٹالنے کا خدا ہے. نہ کتنے خدا بنا رکھا ہے لوگوں نے. اللہ نے جواب میں چیلنج کیا ہے ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے خدا کو چھوڑ کر معبود بنا رکھے ہیں؟ قل، ان سے کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اس دعوے پر، اپنے ان خداؤں پر کوئی دلیل ہے؟ ہاتو برہانکم، لاؤ اپنے دلیل پیش کرو. اپنے معبود کے معبود ہونے پر کوئی دلیل پیش کرو. ہاتو برہانکم، لاؤ اپنے دلیل. یہ دلیل نہیں مل سکتی. قیامت کی صبح تک کسی کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں مل سکتی. اس لیے آگے کہلوایا ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ تذکرہ، یہ چرچا میرا ہے اور میرے تمام ساتھ رہنے والوں کا ہے. اس سے مراد قرآن ہے. قرآن نے بھی یہی لکھا ہے وَھذا وہ ذکر من قبلی، اور جو مجھ سے پہلے لوگ گزرے ہیں، تورات والے، زبور والے، انجیل والے، ان کا بھی یہی تذکرہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کوئی معبود ہے تو دلیل پیش کر دو. تو ھذا ذکر من معی سے مراد کیا ہے؟ قرآن. یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ میرا پیغام ہے، اور جو میرے ساتھ ساتھ ہیں ان کا بھی یہی پیغام ہے. جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان کا بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے تو ان کے معبود ہونے کی دلیل پیش کر دو. بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے. یہاں پر لفظ لا يعلمون کے بعد لام زبر لا ہے، نو اسٹاپ، یہاں ٹھہرنا نہیں، ملا کے پڑھنا ہے. بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق نہیں جانتے، حق نہیں جانتے. فہم معرضون، بس وہ اعراض کرتے ہیں. یعنی حق اگر جانتے تو شاید حق کو مان لیتے، لیکن یہ لوگ حق جانتے ہی نہیں ہیں، اس واسطے حق سے اعراض کر رہے ہیں. اور یہ بات آج بھی 100% صحیح ہے. کتنے انسان ہیں جو حق جانتے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں جائزہ لے لو، اپنے پڑوس میں دیکھ لو، رشتہ داروں میں دیکھ لو، خاندان میں دیکھ لو، جہاں جہاں آپ کی نگاہ جا سکتی ہے وہاں دیکھ لو. کتنے ہیں جو حق جانتے ہیں؟ حق ہے کہاں؟ حق کی بھیجی ہوئی کتاب جاءکم الحق، اللہ نے کہا تمہارے پاس ہم نے حق بھیجا ہے. یہ قرآن کریم حق ہے، لیکن اس کتاب سے واقف کتنے لوگ؟ اسی واسطے لوگ اعراض کر رہے ہیں حق سے، کیونکہ وہ حق نہیں جانتے. اور لوگوں کا حق نہ جاننا یہ وجہ ہے ان کے ادھر ادھر سجدہ کرنے کی. جب وہ حق جان لیں گے تو حق کا سجدہ کریں گے، اور باطل سے وہ بھی گریز کرنے والے بن جائیں گے. ہمارا آپ کا سب کا متفقہ عقیدہ ہے، نہ کتاب بدلے گی نہ کوئی رسول نیا آئے گا. تو اب سوال آپ کے سامنے ہے کہ بقیہ لوگوں تک قرآن کیسے پہنچے؟ ہر شخص اپنے وجود کو، اپنے پاس کی صلاحیتوں کو، مال دولت اولاد کو اپنی ملکیت نہ سمجھے. یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، مستعار ہے، ان کا صحیح استعمال کرے.
یہ سبب ملتا ہے یہاں سے۔ جتنے رسول آئے اب تک، جتنے رسول آئے، صاحب قرآن سے پہلے جتنے رسول آئے، ان تمام رسولوں کے سامنے ایک ہی پیغام ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ إِلَّا أَنَا۔ یہ ہر رسول نے ہی پیغام دیا ہے، لا الہ الا انا۔ یہ الا انا کیوں کہا؟ انا سے مراد اللہ کی ذات ہے، انا کو نکال کر اللہ رکھو تو لا الہ الا اللہ۔ یہ ہر رسول نے پیغام دیا ہے، اور خود سے نہیں، ہم نے وہی بھیجا ہے۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسول، کسی رسول کو، کسی پیغمبر کو، الا نوحی الیہ، مگر ہم وہی بھیجتے ہیں اس کے پاس، انہو، یہ بات، انہو بے شک شان ہے یہ، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی مسجود نہیں، میرے سوا کوئی خالق نہیں۔ یہ الا انا، انا کے بعد رک کر کے اللہ کے تمام صفات پر غور کرنا، رزاق کوئی نہیں، رزق دینے والا میں، معبود کوئی نہیں، سجدے کا حقدار میں، موجود کوئی نہیں، وجود دینے والا میں۔ یہ انا پر رک کر کے دیکھنا، ہر اللہ کی طرف سے جتنے رسول آئے سب نے یہی پیغام دیا، لا الہ الا انا۔ جب تمام رسولوں کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، تو بندگی کے جیسے افعال جو لوگ کرتے ہیں یہ تمام رسولوں کی مخالفت ہے اور اللہ کی مخالفت ہے۔ تو کیا ہے صحیح؟ فاعبدونی، میری عبادت کرو۔ عبادت کس کا نام ہے؟ تذلل، عاجزی اختیار کرو۔ بندہ جب بندگی کرتا ہے جن افعال کے ذریعے، وہ بندگی کے افعال خاص اللہ کے لیے ہیں، معبود میں سے جتنے لوگ ہیں سب باطل معبود ہیں، ان میں سے کسی کو یہ حق نہیں حاصل ہے۔ لوگوں کا عقیدہ ایک اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا، بیٹی بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں تم جن کو بیٹا کہتے ہو میرا بندہ ہے، تم جن کو بیٹا سمجھتے ہو وہ میرا بندہ ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہنے لگے مشرکین مکہ یا دوسرے لوگ، رحمان نے بنایا ہے بیٹا۔ اس کا کس عقیدہ ہے؟ حضرت عزیر کو یہودی اللہ کا بیٹا مانتے، حضرت عیسیٰ کو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے، مشرکین مکہ جنات کے سردارانیوں کو اللہ کی بیویاں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان، پاک ہے وہ، مخلوق کا محتاج ہونے سے وہ پاک ہے۔ شوہر بیوی کی طرف کیوں مائل ہوتا؟ اس کا محتاج ہے وہ، محتاجی سے اللہ پاک ہے۔ سبحان، اللہ کو بیٹا بیٹی نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، کسی سے اس کو کوئی حاجت نہیں، وہ تو غنی ہے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات۔ بل عباد مکرمون، بلکہ حرف استدراک ابھی آیا تھا۔ عباد عبد کی جمع ہے بندے، مکرمون اکرام سے ہے، مکرم کی جمع مکرمون جن کا اکرام کیا گیا، عزت دیے گئے بندے ہیں یہ۔ ہم نے کسی کو کتاب دی ہے، کسی کو نبوت دی ہے، کسی کو دونوں دیا ہے، ہم نے ان بندوں کی عزت کی ہے، عزت کیے ہوئے بندے ہیں۔ تم عزت داروں کو عزت کی وجہ سے بیٹا کہہ دیتے؟ تمہارے پاس بیٹا ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ یہ ہمارے بندے ہیں۔ بل عباد مکرمون، یہ تو معزز اور مکرم بندے ہیں۔ فرشتے ہیں تب بھی بندے، نبی ہیں تب بھی بندے، رسول ہیں تب بھی بندے۔ تم جن کو بھی منسوب کرتے ہو اس میں سے کوئی بھی اللہ کی طرف جنسی میلان نہیں رکھتا، جنسی مطابقت نہیں رکھتا۔ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو جس جنس کا باپ ہے اس کا بیٹا اسی جنس کا ہوتا، آم کے پودے میں آم لگتا، انار میں انار لگتا۔ اللہ کے بیٹا ہونے کا مطلب اس میں بھی اللہ کے صفات ہوتے، وہ بھی اللہ ہوتا، وہ بھی مختار کل ہوتا، وہ بھی قادر مطلق ہوتا، تو دو خدا ہو جاتے، وہ پہلے باطل ہو چکا ہے۔ اللہ کی صفات اس میں نہیں ہے، تو جب اللہ کی صفات ہی نہیں ہے تو اللہ کا بیٹا کیسے ہو جاتا؟ اس لیے
لیے وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے پہلے بولنے میں سبقت کی جرات نہیں کرتے. اللہ کے سامنے پہلے بولتے نہیں. ادب سکھایا اللہ کی محفل میں یہ مقرب بندے فرشتے ہوں بولتے نہیں. جب تک بڑوں کی محفل میں بڑے خود نہ پوچھیں بولتے رہنا بے ادبی شمار کیا ہے. ان سے اخذ کیا ہے. لا يسبقونه بالقول سبقت نہیں کرتے وہ لوگ قول میں. وهم بأمره يعملون اور وہ لوگ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. جو معزز بنتے ہیں وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور بات میں بھی سبقت نہیں کرتے کہ اللہ سے پہلے کچھ بول دیں. ہمارے پاس غیر تربیت یافتہ لوگ جب بیٹھتے ہیں تو پہلے بولنا زیادہ بولنا اس کو کمال سمجھتے ہیں. جو زیادہ بولتا ہے وہ غلط بولتا ہے. حکم یہ ہے کہ بڑوں کی محفل میں بڑوں کو بولنے کا موقع دیا جانا چاہیے. کب بل کبرا حضور پاک کے پاس 2 آدمی آئے یا 3 کسی مسئلے میں بلایا گیا تھا. باب القسامہ کی روایت ہے. آپ کے سامنے جو بڑا تھا اس سے پہلے چھوٹا بولنا شروع کیا. حضور نے کہا کب بل کبرا بڑے کو بولنے دو. معلوم کیا ہوا؟ ادب ہے. یہاں بھی وہی ادب ہے. کب بل کبرا بڑے کو پہلے بولنے دو. بڑوں کا اتنا احترام. ایک مسواک تھی 2 تھے. حضور نے کہا بڑے کو دو. کیوں؟ اکرام ہے. یہ بڑوں کی بڑائی کا اکرام مسلمات میں سے. بے ادبی کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. فرمایا وہم بأمرہ یعملون وہ سب اللہ کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں اور قرار میں سبقت نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تمام مخلوقات کا علم رکھتے ہیں. پچھلا بھی اگلا بھی ہمارے تمام احوال سے واقف ہیں. اگر کسی کا عیب کسی کے سامنے ہو تو اس کے سامنے لوگ نہیں بولتے. کہتے ہیں بھائی ہمارا پورا حال جانتا ہے پول کھول دے گا. اللہ فرماتے ہیں مخلوق کا اگلا پچھلا سب ہمارے پاس علم ہے. اس لیے فرشتے اللہ کے سامنے لبکشائی کی جرات نہیں کرتے. حالانکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں لیکن اللہ کی قدرت سے اس کے جلال سے کبریائی سے عظمت سے ہیبت میں ہوتے ہیں. ان کی ہیبت کا عالم سورہ فاطر میں اللہ بیان کرتے ہیں. جب اللہ کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اپنے پروں کو ہلاتے ہیں اطاعت کرنے کے لیے اور باہر نکل کے آپس میں پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا کہا. ماذا قال ربکم. ہیبت میں کیا کہا باہر نکل کے پھر پوچھ لیتے ہیں دوسرے سے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہیبت طاری ہو. سبوہم قدوسم کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کا جلال. تو یہ اللہ تعالی کی شان ہے. یعلمو جانتے ہیں ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی اور سفارش نہیں کرتے مگر اس شخص کے لیے جس کی سفارش پر اللہ راضی ہو. جب تک اشارہ نہ مل جائے کسی بندے کے حق میں اللہ کے راضی ہونے کا تب تک وہ سفارش نہیں کرتے. زبان نہیں کھولتے. سفارش کرنا کوئی آسان نہیں ہے. روایتیں تو ہر قسم کی لوگ پڑھ لیتے ہیں. روایتیں بہت ہیں لیکن آیتوں کا جب مقابلہ روایتوں سے ہوگا تو آیتوں کو اہمیت ہے. قطعی ثبوت ہے. یہ روایتوں میں امکان ہے کہ راوی کیسا ہے لیکن آیتوں میں تو ہر بات قطعی ہے. یہ فرشتے اللہ کے سامنے سفارش کی جرات نہیں کرتے مگر اس شخص کے حق میں جس کی سفارش پر اللہ راضی ہو. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اور وہ اللہ کی خشیت سے ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں. خشیتہ اللہ کی خشیت سے کسی کے جلال کی وجہ سے جو ڈر ہوتا اسے خشیت کہتے ہیں. اسی بات سے اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء اللہ کی خشیت رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے. اللہ کے صفات سے واقف ہوتے ہیں اسی لیے ان میں خشیت زیادہ ہوتی ہے.
تو یہ فرشتے اللہ سے قریب ہیں تو ڈرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہیبت میں ہوتے ہیں اللہ کے جلال۔ یہ بیان کرنے کے بعد آخر میں اگر کوئی یہ سوچے کہ ٹھیک ہے فرشتوں میں یہ خوف نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم نہیں بجا لاتے، وہ چپ نہیں بیٹھتے، ان کا کچھ اور عقیدہ اگر ہے تو کائنات میں سے کوئی بھی ہو یا خاص طور سے ان میں سے ہو، اگر وہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں معبود ہوں، میں ہی معبود ہوں، مجھے سجدہ کر لو، میری عبادت کر لو، مجھے راضی کر لو، میں تم کو جنت میں لے جاؤں گا، میں تمہارا زعیم ہوں، میں تمہارا دیکھ بھال کرنے والا ہوں، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ یہ ایک آیت نمبر 29 کو بار بار دیکھنا۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ، اور جو کہے گا ان میں سے، یعنی سارے مخلوقات میں سے جو بھی کہے گا انی الہ، میں معبود ہوں۔ الہ تو آپ کو معلوم، لا الہ نفی ہم پردے کرتے، لا الہ اس کے بغیر مومن ہی نہیں ہوتا، لا الہ میں سب کی نفی کرتا، ایک اللہ کا اس بات کرتا ہے، تو دوسرا معبود کہاں سے آ گیا؟ اب کوئی کہتا ہے کہ میں معبود ہوں، انی الہ من دونہ، اللہ کے علاوہ سے، فذلک نجزیہ جہنم، تو وہی ہے کہ جس کو ہم بدلے میں جہنم دیں گے، فذلک تو وہی ہے، کون ہے وہ؟ نجزیہ، ہم اس کو جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، اس کہنے کیا انی الہ کہنے پر جزا کیا دیں گے؟ جہنم۔ اس لیے کوئی معبود نہیں، جو حق معبود کا ہے وہ کسی بندے کو حاصل نہیں، اور یہ گزر چکا ہے، یہ مت سمجھو گزر چکا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور دیا کرتے رہیں گے، ظالمین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور آئندہ بھی دیا کرتے رہیں گے۔ یہ نجزی کا ترجمہ ہے، نجزی فعل مضارع، بدلہ دیا کرتے ہیں، ہم بدلہ ایسا ہی دیتے ہیں اور آئندہ بھی دیا کریں گے۔ کس کو؟ ظالمین کو۔ جو کہے گا میں معبود ہوں، میرا سجدہ کر لو، ہم ان کو بھی وہی بدلہ دیں گے جو جہنم کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اس لیے معبود ایک ہے اور بقیہ سب اللہ کے مخلوق ہیں۔ وہ معزز بندے تو ہیں لیکن بیٹے نہیں ہیں۔ کسی کا رشتہ داری اللہ سے جوڑنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں تنقید کرنے کے برابر ہے۔ بات مکمل ہو گئی، دعا کر لیجیے۔